دو چیزیں انسان کو چینج کرتی ہیں, ایک پرپز اور ایک ارجنسی. پرپز کلیئر ہونا, پرپز کیا, میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے, چاہے کتے کو پانی پلا کے کیوں نہیں, چاہے ماں کی خدمت کرے کیوں نہیں, چاہے اپنے بچوں کی تربیت کرے کیوں نہیں. دیٹس اٹ. کس لیے جا رہا ہے؟ تربیت اولاد کے لیے. ہمارے گھر پہلے اس بیچاری کو پیدا ہونے دو, بچی کو, اس کو خدا کے لیے تھوڑا ایزی ہو جاؤ. ابھی سے نہیں, ہم نے ابھی سے جناب پورا ماحول سیٹ کر رہا ہے. وہ بیچاری پیدا ہوئی ہے, اس کو ابھی 1 مہینہ ہوا ہے مشکل سے, ابھی کنسرن کی تربیت شروع کرنی ہے. Build yourself, develop yourself. Inshallah when time will come, Allah will take work from you. آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے, نیکیوں کی توفیق کی. آپ ڈیولپ کریں اپنے آپ کو, جیسے کہتے ہیں نا کہ prepare for the worst, کہ you prepare yourself for difficult times انشاءاللہ, اور ویژن بھی رکھیں, بٹ اس پہ اسٹیپ وائز. ایسا نہیں ہے کہ 2 دن میں ویژن پورا ہو جائے, تو اللہ will take work from you انشاءاللہ when time will come. وہ جو آپ نے شعر سنایا تھا, وہ کیا شعر تھا؟ حسان بن ثابت کا. ہاں, وہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شعر تھا کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے کہا تھا کہ من درۃ بیضاء صافیہ تربت فی حائر البحر, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے خوبصورت اور صاف اور شفاف پیور موتی کی طرح ہیں جس کی تربیت جو ہے وہ, یا جس کی کلٹیویشن یا نرچرنگ جو ہے وہ سمندر کی گہرائیوں میں ہو. تو اس میں ایک بڑا انٹرسٹنگ بات جو عام طور پہ میں بتاتا ہوتا ہوں وہ یہ ہے کہ تربیت جو ہے اس کا جو آئیڈیا, اٹس آل اباؤٹ میکنگ پرلس. جس طرح پرل تیار ہوتا ہے ایک آئسٹر کے اندر, ایک خاص انوائرمنٹ کے اندر, پروٹیکٹیڈ انوائرمنٹ ہوتی ہے, اور ایک بیسکلی جو انیشیشن ہوتی ہے پرل کی, وہ بیسکلی ایک انکمفرٹ میں, ڈسکمفرٹ میں ہوتی ہے. یعنی وہ جو ایک مسل ہوتا ہے, جو آئسٹر ہوتا ہے اس کے اندر, وہ جو کیڑا ہوتا ہے, وہ اصل میں ایک گرین آف سینڈ ہوتا ہے, یا کوئی نمک کی کوئی چیز آتی ہے تو وہ اس کی ریزسٹنس کے اندر ایک میکینزم وہ ڈیولپ کرتا ہے, پروٹیکشن شیل بناتا ہے اپنے لیے. وہ شیل بیسکلی بنتا ہے ایک جو ہے نا ایک موتی کے طور پہ. اللہ اکبر. تو اس سے بیسکلی میں نے یہ بات بتائی تھی کہ تربیت پروسیس جو ہوتا ہے اٹ از آلویز این انوائرمنٹ آف چیلنج. کبھی بھی کنوینئنس کے اندر آپ کسی کی اس طرح تربیت نہیں کر سکتے. میکسیمم چیلنجز, پھر پروٹیکشن انوائرمنٹ, پھر سپرویژن, کانسٹنٹ سپرویژن, پھر اس طریقے سے اٹ ٹیکس 6 to 7 years فار دیٹ پروسیس. اور پھر اس کے بعد یہ بھی بتایا کہ 7 سال. اور پھر اس کے بعد ایک اور چیز اس میں نے بات کی تھی کہ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ اس میں بات یہ تھی کہ یعنی کیچ جو ہوتی ہے جب بھی لوگ اس کو پرلس کو نکالتے ہیں تو اٹس 3 to 4 ٹنس کی کیچ ہوتی ہے. اوکے. 3 to 4 ٹنس کی کیچ میں سے صرف 2 یا 3 موتی نکلتے ہیں. تو اس سے بھی پتہ چلا کہ پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ ہر بچے سے بہت ہائر ایکسپیکٹیشن, یہ سارے ایکسل کریں, وہ بھی ایکسپیکٹیشن نہیں رکھنی چاہیے. تو پرلز کبھی کبھی نکلتے ہیں, زیادہ اولاد پیدا کریں 2-3 تو ٹھیک ہو جائے گی, ٹھیک ہو جائے گی. باقی کوشش ہم نے پوری کرنی, لیکن باقی یہ کہ اگر نہ بھی کوئی بندہ, کیونکہ اگر بچے 2 ہی ہوں تو پھر اور دونوں خراب ہو جائیں تو وہ بھی خراب ہو جائے, بڑا رسک ہے. بڑا رسک ہے نا, اس لیے بچے 12-13 ہوں تو 2-3 خراب ہو جائیں تو. ڈاکٹر ذاکر نائک رحمۃ اللہ علیہ نے بھی غالباً ان سے حفظہ اللہ سے بھی غالباً کسی نے پوچھا تھا تو شاید یہی جواب دیا تھا. اچھا یار اتنے بچے ہیں, کہتے ہیں دیکھیں الحمدللہ اس کا فائدہ یہ دیکھیں کہ زیادہ سے زیادہ بچے ہوں گے تو زیادہ چانسز ہیں. بائی دا وے جو ٹاک ابھی آپ نے دی اس کی فیڈ بیک دینی تھی. ضرور دیکھیں, محمد علی بھی اور مغیرہ بھائی کی اچھی دوستی تو ایک دوسرے کو رگڑا لگاتے رہتے ہیں ماشاءاللہ. مل کے لگاتے ہیں ماشاءاللہ. جب میں نے شیخ, مجھے نا کچھ دنوں پہلے نا عود ووٹ کا بہت زیادہ شوق ڈیولپ ہوا. اچھا. اور میں گھر میں نا آج کل مجھے تھوڑا کریز ہوا اس کا نا, عود ووٹ کا, بخور کا بیسکلی, اور پرفیومز کا. تو جنون کی حد تک نا آج کل ذرا شوق ہوا ہے. تو آئی اسٹارٹڈ ریسرچنگ آن عود ووڈ. اچھا. مجھے پتہ چلا کہ عود بھی جو بنتا ہے نا, وہ جب ٹری ڈیمیج ہوتا ہے اللہ, یا کوئی شیر چیتا یا کوئی رین ڈیئر یا کوئی اس کو اپنا سینگ مارتا ہے, اس میں بیکٹیریا جب آتا ہے اور اس بیکٹیریا کی پروٹیکشن کے لیے ووڈ ایک ڈیفنس میکینزم ہوتا ہے, ڈیفنس میکینزم ایک پروڈیوس کرتا ہے جو کہ عود ہوتا ہے بیسکلی, اور ایک خاص ووڈ پروڈیوس کرتا ہے. تو وہ آج کل لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ بیسکلی اس کو نا آئرن ہاٹ سے اس کو خود ڈیمیج کرتے ہیں درختوں کو ایسے ہی, اور پھر اس میں بیکٹیریا انجیکٹ کرتے ہیں, اور اس کے ریئیکشن میں وہ اپنی پروٹیکشن میں وہ چیز نا وہ. اچھا, یہ شیخ ایسا ہی ہے پرل ہارویسٹنگ کے اندر بھی نا یہی ہوتا ہے. پرل ہارویسٹنگ جو آرٹیفیشیل ہوتی ہے نا اس کے اندر بھی یہ ہوتا ہے کہ انجیکٹ کرتے ہیں آپ کوئی چیز اپنی آرٹیفیشلی, اور پھر وہ پورا نا وہ کرتا ہے پروسیس. لیکن عجیب بات اللہ نے بنائی ہے کہ یہ جو آرٹیفیشیل ہارویسٹنگ ہوتی ہے اور یہ کلٹیویشن یہ ہوتی ہے کہ اٹ از اباؤٹ 3 to 4 ایئرس کے اندر تیار ہوتا ہے, اور اس کی کبھی وہ کوالٹی نہیں ہوتی جو آرگینکلی 6 to 7 ایئرس میں ہوتا ہے. تو یہ ایک نیچرل پروسیس, یعنی آرگینک ورسز آرٹیفیشیل میں. اور اگین ڈیفینیٹلی میرا خیال ہے وہ جو نیچرلی تیار ہوتا ہوگا عود, اور جو آرٹیفیشلی اس کو انجسٹ کرتے ہیں اور پھر کیمیکل, اٹس ایکسپینسو دین گولڈ اینڈ ڈائمنڈز, جو عود نیچرلی ڈیفینیٹلی وہ لکڑیاں بکتی ہیں, میں نے دیکھا وہ کلو کے حساب سے اور ملینز میں بکتی ہیں. یس, اور ابھی تو پورا دنیا میں بہت بڑا بزنس فلرش بھی کرے گا فیوچر میں.
اور جو مربع ہے نا, مربع ہے, ہاں مربع مربع بھی کافی ٹائم آپ پڑھا رہے ہاں تب جا کے تیار ہوتا ہے. سو اٹ ٹیکس لاٹ آف ٹائم ٹو. اچھا آپ سے نا اس تربیت سے بات کر رہا ہوں کہ شیخ علی آپ بھی اس میں فیڈ بیک دیجیے گا اپنا. یہ بتائیں, ہم نے سنا ہے کہ امت کے آخری حصے میں چینج تب بھی آئے گا یا اسی طرح آئے گا جو امت کے پہلے حصے کی جس چیز نے اصلاح کی, وہی چیز امت کے آخری حصے کی اصلاح کر پائے گا. تو بریفلی کس چیز نے امت کے پہلے حصے کی اصلاح کی جو کہ ابھی مسنگ ہے اور وہی آخری حصے کی اصلاح کرے گا؟ واٹ از مسنگ ان دا امہ, واٹ از ریکوائرڈ؟ واللہ عالم. آپ نے ایک حدیث کی طرف اشارہ بھی کیا تھا, آپ پلیز ضرور اس کو ضرور کوٹ کیجیے گا. ایک چیز جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ ہے ایمان, کیونکہ ایمان واز دا فرسٹ تھنگ, جیسے کہ سید عائشہ بھی کہتی ہیں نا کہ دا لیول آف کمٹمنٹ اور جو ایک ڈیڈیکیشن جو ہمیں صحابہ کے اندر نظر آتی ہے, یعنی صحابہ کا جو ایک پرومیننٹ جو ایک آپ سمجھ لیں کوالٹی ہمیں جو نظر آتی ہے وہ ہے کہ کمٹمنٹ ٹو دا سنہ آف دا پروفٹ, وہ آؤٹ اسٹینڈنگ ہے, یعنی اس کی کوئی مثال نہیں ہے. جیسے کہ عروہ بن مسعود الثقفی نے بھی کہا تھا نا کہ میں نے دیکھا تھا کہ آپ کی محبت ما یعظم اصحاب محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور پھر اس نے مثالیں دیں گے کس طریقے سے کہ اذا امر شیئا ابتدروا, جب بھی وہ حکم دیتے تھے تو وہ جلدی کرتے تھے, مقابلہ کرتے تھے, پھر جب وہ بولتے تھے تو آواز جو ہے نا خفضوا اصواتهم اس طرح کر کے. تو میرا خیال ہے کہ وہ سید عائشہ جیسے فرماتی ہیں کہ شروع میں ایمان کی جو ایک اللہ کے رسول نے ایمان ان کے اندر کلٹیویٹ کیا اور انگرین کیا, اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اس کی بیسس کے اوپر پھر مدینہ کے اندر جو اللہ نے احکامات نازل کیے وہ ان کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. یعنی جس نے اپنی جان تک دینے کے لیے تیار ہو گیا اور سب کچھ قربان کر دیا, اس کے لیے ایک دو چیزیں چھوڑنا اس کے لیے کیا مسئلہ تھا. سو آئی بلیو کہ ایٹ دی اینڈ آف اٹ وہ ایمان ہے جو بنیاد بنے گا انشاءاللہ, ایز فار ایز آئی میں اگر لاجیکلی دیکھوں تو دیٹ از گوئنگ ٹو بی ایکچولی دا ریوائول آف دی امہ اگین, اور اسی کے اوپر ہی انشاءاللہ جو ہے نا ہماری خیر کا آغاز دوبارہ ہوگا انشاءاللہ. دیٹس وٹ آئی انڈرسٹوڈ. اور آپ کو حدیث کی اشارہ ہاں جی, نہیں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور دیکھیں دجال کو بھی وہ لوگ پہچان پائیں گے جن کے اندر ایمان ہوگا, رائٹ. تو محمد علی بھی بیٹھے اور ہم دجال کا ٹاپک استعمال نہ کریں تو یہ گستاخی نہ ہو جائے, ٹھیک ہے. تو ایمان جو ہے نا وہی دنیا اور آخرت میں کامیابی کا باعث بنائے گا. سو نو ڈاؤٹ. اچھا ایمان پہ کام کس طرح کرے آج کل؟ تحابی میری نظر میں نا ایک بہت امپورٹنٹ چیز میں آج کل اس نتیجے پر پہنچا ہوں, اور آج کل ہماری جو ٹاکس بھی چل رہی ہیں ونز آف چینج کی, تو شیخ میں اس میں نتیجے میں یہ پہنچا ہوں کہ آپ کو نا ایک لیول آف ڈیٹیچمنٹ چاہیے. یعنی اب جو ہے نا دنیا اتنی زیادہ, یہ سسٹم اتنا اسٹرانگ ہو گیا, اتنا انفلوئنشل ہو گیا, اتنا امپیکٹفل ہو گیا کہ شیخ اس سسٹم کے اندر رہ کر ایمان اور وہ والی صحابہ کی باتیں کرنا نا سم ٹائمز جو ہے نا واللہ عالم میں معذرت کے ساتھ تھوڑا سا میں اسکیپٹیکل بھی ہو گیا ہوں, مایوس بھی آپ کہہ سکتے ہیں امت کے حالات کو دیکھ کے. لیکن میں نے اپنے آپ کے اندر بھی دیکھا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں نا ایک لیول آف ڈیٹیچمنٹ چاہیے. یعنی اگر ہم اس سسٹم سے کسی طریقے سے باہر نکل سکیں یا ایٹ لیسٹ تھوڑا سا ایریلیونٹ ہو جائیں یا تھوڑا سلو ہو جائیں اس پیس سے, تو تب جا کے شیخ مجھے لگتا ہے کہ یعنی وہ بندہ جو ایک فلو کے اندر چل رہا ہے, کنزیومرزم کے اندر بھی چل رہا ہے اور سارا کچھ چل رہا ہے نا, میں نہیں کہتا کہ وہ بالکل نہیں کر سکتا, میرے خیال سے بہت مشکل ہو جائے گا شیخ اس کے لیے. شیخ ڈونٹ یو تھنک, تو جو یہ نریٹو ہے کہ ایک مسلمان ابن الزمان ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ اپنے آپ کو ڈیٹیچ نہیں کر سکتا جو کرنٹ افیئرز ہیں, پالیٹکس ہے, لابینگ ہے, ایکٹیویزم ہے, ان سب چیزوں سے. یہ تو دینداری کا حصہ ہے. تو واٹ ڈو یو سے اباؤٹ دیٹ؟ ایک ایکٹیویزم ہر ایک کے لیے نہیں ہے, ایکٹیویزم بھی ان لوگوں کے لیے ہے جو بندہ ایکٹیویزم کے اندر, یعنی آپ کو بڑا مشکل سوال ہے ٹو بی ویری آنیسٹ. میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اس پہ تھوڑا سا غور کرنا تھا. اگر علی بھائی کچھ کہیں پہلے, میں تب تک کچھ دیکھیں. مغیرہ بھائی جو میں سمجھا ڈیٹیچمنٹ سے میرے خیال ان کی مراد یہ ہے کہ جتنا سسٹم سے ڈپینڈنسی آپ اپنی جو ہے نا کم کر سکیں. جیسے مثال طور پہ پروسیسڈ فوڈ, اٹ از پارٹ آف دا سسٹم. جتنا آپ اپنے گھر میں نیچرل آرگینک ڈائٹ لا سکیں, اسی طرح ڈیوائسز, اٹ از پارٹ آف دا سسٹم. جتنا آپ رولز گھر میں بنا سکیں آپس میں مل کے کہ لیٹس ڈیٹیچ, اسی طرح جو ہے وہ ہر وہ چیز جو وائرل ہے, جو ٹرینڈی ہے, اف یو کین کنونس یور سیلف کہ نہیں, اسی طرح آپ جو ہے نا وہ جو فتنے کی جگہ ہے وہاں سے ڈیٹیچ اپنی. تو میرا خیال دس از واٹ یو مین. نہیں بہت اچھا ہے, بہت اچھا آپ نے اس کی تعویل کی ہے, اور مغیرہ بھی یہ کہہ نہیں تھے لیکن آپ نے اچھی تعویل کی ہے اس کی. منشأ متکلم بھی یہ تھا. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا اصل میں ڈیٹیچمنٹ obviously you cannot live out of this life, لیکن میں کہتا تھا کہ یعنی ان چیزوں پہ ڈپینڈنسی ہماری بہت کم ہو. میں شیخ الدین وائف سے کہہ رہا تھا کہ دیکھو ہم نے بچے اسکول سے نکلوا لیے, ہم اب یہ کام ہے نا, یہ اسکولنگ سسٹم سے ریٹیچ ہو گئے ہیں. الحمدللہ میں کارپوریٹ سلیوری میں نہیں ہوں, 9 to 5 جاب میں نہیں کرتا. آئی کین ٹیک آف آن منڈیز اینڈ ٹیوزڈیز. جب بازار میں رش کم ہوتا ہے تب ہم نکلتے ہیں. اب سمجھ رہے ہیں, جب بازار میں رش بڑھتا ہے تو ہم ایگزٹ ہم نہیں ہوتے وہاں پہ.
اور ہم چھٹیوں میں نہیں جاتے جب لوگوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں, اور ہم جب آف سیزن ہوتے ہیں تب جاتے ہیں, یعنی وی گو ایگزیکٹلی اپوزٹ دا آڈینس. تو یہی مطلب ہے میرا بھی کہنے کا مراد تھا. ٹھیک, تو اب اس میں اب اس طرح ڈیٹیچمنٹ یہ ڈیپینڈنسی کم کرنا ہے. اور اگین احمد جو تحابی تھوڑا سلو بھی ہونا, یعنی یہ سسٹم نا آپ کو ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ یو ہیو ٹو بی ویری فاسٹ اینڈ یو ہیو ٹو رن ود اٹ. ٹھیک ہے نا, یو ہیو ٹو فالو دا ٹرینڈس. سو اف یو ناٹ فالوئنگ دا ٹرینڈس دین یو آر ایکچولی کائنڈ آف, تو تھوڑا سلو ڈاؤن ہو جائیں. یعنی اٹس اوکے ٹو ہیو این اولڈ ورژن آف یور ایپل آئی فون. آپ کی اس بات میں میں ایڈ کروں, ہمارے یہاں نا ایک بہت بڑا ایک کینسر ہے. وہ کینسر یہ ہے کہ مجھے امت کی اصلاح کرنی ہے, ایون ایٹ دا کاسٹ آف مائی ایمان یا مائی فیملیز سیکریفائز. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ مجھے امت کی, یعنی خواتین باہر جا کے جابس کر رہی ہیں کہ امت کو گائنیکالوجسٹ چاہیے, ڈینٹسٹ چاہیے خواتین, ایون ایٹ دا کاسٹ آف ان کے بچوں کی تربیت, ان کے شوہر کی رسپانسبلٹی. لوگ بڑے مہینوں کے لیے, عرصے کے لیے باہر جاتے ہیں, دنیا میں دعوت کام کر رہے ہیں, بٹ گھر والے خراب ہو رہے ہیں, کرپٹ ہو رہے ہیں. تو یہ جو ہے نا کہ جس بندے میں امت کی اصلاح کی فکر زیادہ ہے اپنی اصلاح کی فکر سے, وہ شر پسند ہے. تو یہ بات ہے ایکٹیویزم کو, میرے خیال ہے آپ نے صحیح بات کی ہے کہ اس کو اگر ہم اس صحیح طریقے سے, ایکٹیویزم کو کوئی بندہ خلاف نہیں ہو سکتا, اور پیسیوزم ویسے بھی اسلام کو پسند نہیں کرتا. کیونکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی مثال دیتے ہیں نا, آئیکونو کلاس تھے کہ باقاعدہ آگے پڑھ کے انہوں نے فورسفلی ان کو توڑا, وہ جو تھوڑے سے بت تھے. جی, لیکن جو آپ کی بات ہے طاہر بھائی, وہ پوزیشننگ ایک بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس کی صحیح پوزیشن کیا ہے. کہ ایکٹیویزم آتا ہے لیکن ناٹ آن دا کاسٹ آف یور پرسنل ویل بینگ, یا پرسنل جو آپ کی اوبلیگیشنز ہیں سب سے پہلے وہ ادا کرنی ہے, اور اس کے بعد پھر آپ کیا کریں کہ جو آپ کو اللہ نے ٹائم دیے, جو آپ کے پاس وسائل دیے ہیں, تو اس کے مطابق آپ کریں. اگر شوہر ہے تو وہ بریڈ ونر ہونا چاہیے, گھر پہ فوکس کر رہا ہو, تربیت اور سارے حقوق ادا کر رہا ہو, ماں باپ کے, بیوی بچوں کے, پھر جتنا مرضی بات شیء فی محلی, ہر چیز کو صحیح جگہ پہ رکھنا. یہ پوزیشننگ, رائٹ پوزیشننگ آئی تھنک امپورٹنٹ. اچھا, ہم اگر اس پہ کوئکلی, شیخ مغیرہ آپ میں ایک چیز میں نے دیکھی ہے, یو آر آلویز ڈوئنگ سم تھنگ. بک پڑھ رہے ہیں, پڑھا رہے ہیں, یہ کریں وہ کریں, تو آپ میں نے ایک بے چینی میں نے دیکھی ہے ان ٹرمز آف ایکٹیویزم, پروایکٹیوٹی بیسکلی. restlessness تھوڑی سی, آپ you know always moving, یعنی you are always on the contrary, میں تھوڑا سا سمجھتا ہوں کہ میں تھوڑا سا زیادہ لیڈ بیک ایٹیٹیوڈ ہے میرا, تھوڑا سا کیئر فری ہوں میں, تھوڑا سا زیادہ سلو. تو مجھے People like you live longer, bro. how to adopt this level of proactivity and productivity in life, جو کہ لوگ adopt کریں اور لوگ نا اچیو کریں بہت زیادہ چیزیں, because people procrastinate sometimes. طبعی وہ نا, مجھے علامہ اقبال کا مشہور ہے, خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے باہر کی موجوں میں اضطراب نہیں ہے. تو اضطراب جو ہونا زندگی کے اندر, وہ تو بہت اچھا ہے کہ کانسٹنٹ ایک ہو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی بات ہے نا شیخ, میں بتاؤں کہ میری تو تھوڑی, میں اس کو ویکنیس سمجھتا ہوں, کیونکہ میرا تھوڑا سا نا بیلنس سے چیز باہر ہے. اور وہ چیز ریسٹلیسنس, جسے میں نے کہا نا, میرے لیے ورڈ ریسٹلیسنس زیادہ بتا رہا ہے کہ بجائے پروڈکٹیوٹی یا پرو ایکٹیونیس, تو آپ نے اچھا ورڈ یوز کیا, میں تھوڑا ریسٹلیسنس. تو ہر وقت کانسٹنٹلی کچھ کرنے کا ذہن میں رکھنا, اور جی ٹو میک دا یوز آف اٹ, اور وہ جو ہے نا بس ایکٹیولی یہ بھی کر لو, یہ بھی کر لو, وہ بھی کر لو. آئی تھنک وہ کئی دفعہ آپ کی اپنی اس کی, اور اس کی پرائس میں پے کرتا ہوں بہت زیادہ, اسٹریس کی صورت میں, مینٹل ہیلتھ کی صورت میں, فزیکل ہیلتھ اس سے بھی کمپرومائز ہوتی ہے. لیکن اس کا مطلب آبویسلی یہ بھی نہیں ہے کہ انسان بالکل پیسو ہو جائے اور بالکل ریلیکس ہو جائے. وہی والی بات آپ نے جو بات کی نا شیخ, بیلنس بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیں ہمارے یہاں نا انفارچونیٹلی کچھ شیخ, کچھ نا, ہم کسی بھی فیلڈ کے اندر جاتے ہیں نا, تو وہاں پہ کچھ سرٹن بینچ مارکس نیچرلی ایگزسٹ کر رہے ہیں, اور ہم اوبلائج کرتے ہیں کہ ہم نے ان بینچ مارکس کو اچیو کرنا. مثال کے طور پہ اگر آپ ایک دائی ہیں نا, تو جو دائیز کی جو ایک یونیورس ہے, اس کے اندر کچھ اسٹینڈرڈز ہیں نا, وہ آپ کو لگتا ہے میں نے اچیو نہ کیے تو میں آئی ول بی ایک ناٹ اے گڈ دائی. تو فار ایگزامپل اگر میں کسی اسکالرشپ کے اندر ہوں, میں آپ کو مثال دیتا ہوں, تو میں یونیورسٹی کے اندر پڑھاتا ہوں, میرا اکیڈیمیا کے اندر انٹرسٹ ہے, تو اب میرے نزدیک نا گولز ہیں کہ اگر میں نے فلاں اتنے پیپرز پبلش نہیں کیے, کتابیں نہیں ہیں میری, اگر میں نے اکیڈیمک لیکچرز نہیں دیے, اس کا مطلب ہے کہ آئی ایم ناٹ میٹنگ دیٹ ریکوائرمنٹ. یہ جو ایک سیٹ اسٹینڈرڈز ہم نے بنا دیے, آبسلیٹ ہو جاؤں گا, یعنی وہ چیزیں, یہ والے اسٹینڈرڈز ہیں نا, یہ ہم نے آج میں بہت غور کر رہا تھا اس بات پہ. صحابہ کے, میری ابھی پوڈ کاسٹ بھی تھا, ابھی میں ایک بار تربیہ کے اوپر بات کر رہا تھا. شیخ صحابہ, ہم سمجھتے ہیں کہ صحابہ جو ہے نا شاید بہت بڑے بڑے پروفیسرز ہوں گے, ایسے واللہ گنتی کے پروفیسرز آپ کو, جن کو ہم کہتے ہیں نا پروفیسرز, صحابہ نریٹ کرتے تھے, روایات کرتے تھے, وہ اللہ کے رسول موجود تھے اور نریٹ, but they were normal people. یعنی آپ سمجھ لیں جو لیجنڈس ہیں کتنے ہیں, جس طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اب اصحاب الصفہ گنتی چنتی کے لوگ تھے جنہوں نے اپنے آپ کو نالج کے لیے ڈیڈیکیٹ کیا تھا. باقی سارے جو تھے they were normal human beings. ان کے پاس کچھ تھے جو بزنس بھی کر رہے تھے, ان کے پاس, جیسے عمر بن خطاب کی بڑی مشہور مثال ہے کہ ایک دن
چھٹی کرتے تھے اور ایک دن بھائی سے کہتے تھے یار تو مجھے بتا دے, اور ایک دوسرے کو وہ ہیلپ آؤٹ کرتے تھے. مجھے بتائیں کہ آج کل کی دنیا میں اگر کوئی بندہ پراپر اکیڈیمیا کے اندر جاتا ہے وہ یہ افورڈ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا, وہ کبھی بھی اس لیول کو نہیں پہنچے گا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ خلفائے اربعہ جو تھے انہوں نے اتنی حدیثیں بھی نریٹ نہیں کی. یعنی ہونا تو چاہیے کہ جس لیول کی اسکالرشپ ہے تو کچھ پروڈیوس بھی کریں. سو ایٹ ٹائمز میرے لیے پرابلم یہ ہوتی ہے کہ میں ایک جو سیٹ اسٹینڈرڈس ہم لوگ ہیں نا کئی دفعہ سے اس میں اتنا پھنسے ہوتے ہیں کہ وی آر جسٹ رننگ آفٹر دوز کے بینچ مارکس, یہ بھی بینچ مارک, مائل اسٹون, یہ بھی کرنا, یہ بھی کرنا, یہ بھی کرنا. داعیز کے اوپر بھی ایک پریشر ہے, داعیز کے اوپر بھی بھائی ہم نے ضرور ہے کہ ہم نے وہ ہائی لیول کا یار اللہ کے دین کی بات بتانے والا بندہ بیسک ریکوائرمنٹ, اور ایز لانگ ایز آپ آپ کو اللہ نے ریسورسز دیے ہیں, آپ کو اللہ نے اسکلز دی ہیں اور آپ دین یو ڈو دیٹ. لیکن اگر نہیں ہے تو پھر آپ کیوں کریں؟ تو جس بندے کو فیل ہو رہا ہو کہ میں زیادہ کچھ کر سکتا ہوں امت کے لیے اور وہ میرے لیے اسٹریسفل بھی ہے, بس میرے اندر تھوڑے سے نا ایزی گوئنگ ہوں میں, وہ کیا کرے؟ یعنی وہ اس بندے کے لیے کیا نصیحت ہے جو ایزی گوئنگ ہے زیادہ؟ اس کے لیے نصیحت شیخ یہی ہے کہ مطلب واللہ عالم, میں علی بھائی کچھ اگر اس میں ایڈ کرنا چاہیں تو زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں شیخ, میں کس طرح آپ کو بتاتا ہوں. میں اس چیز کو تھوڑا سا کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ یہ جو آئیڈیا نا کہ میں نے کچھ بڑا کام کرنا ہے, یہ آئیڈیا شیخ فلاڈ آئیڈیا ہے. میں آپ کو اس کی شیخ مثال دیتا ہوں, اور یہ شیخ مثال ہے اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کی, اور یہ بہت بڑی مثال ہے شیخ. میں نے اس پہ آپ کبھی غور کریں. اویس قرنی, آپ مجھے بتائیں اگر ہمیں پتہ چل جائے آج کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے لیے اس دور میں آ گئے, what would be our biggest interest, اور ہماری کیا ہوگی چاہت کہ ہم ان سے جا کے ملیں. اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ پتا تھا کہ اللہ کے رسول ایگزسٹ کرتے ہیں, ان کو پتا تھا. اور صحابی صحبت, اللہ کے رسول کے ساتھ جہاد, اللہ کے رسول کی خدمت, کتنے بڑے بڑے, یعنی پرسن جو آج کل کہتے ہیں نا وی کین ڈریم آف دوز تھنگ, کاش میں جو ہے نا دور نبوت میں اٹھایا جاتا, وہ آج کل ایک نعت بھی ہے, نظم بھی ہے. وہ ایک انسپریشن ہے اب کہ میں نے کوئی بڑا کام, کہ میں نبی کا صحابی بن جاؤں گا, یہ کر دوں گا, وہ کروں. لیکن اویس قرنی کو کسی نے روکا؟ ماں کی خدمت نے. ماں کی خدمت کو ذرا لے کے آئیں کمپیریزن میں, صحبت کی, اللہ کے رسول کی اس میں جہاد میں, اور یہ سارا کچھ. لیکن انہوں نے اپنے آپ سے پوچھا کہ اس وقت میرے رب کی مجھ سے کیا تقاضا, میں نے رب کو راضی کرنا ہے نا. اس کی وجہ سے شیخ انہوں نے اس چیز کو پرائیورٹائز کیا, بیکاز دیٹ واز ہز پرسنل فرسٹ رسپانسبلٹی. دل پھٹ رہا ہوگا کہ میں یار کاش تو اس مقام پر پہنچے, کیونکہ اللہ کو راضی کرنا تھا اور اللہ راضی ہوئے. کئی دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہمیں بڑے بڑے کام کرنے ہیں. یہ ہو سکتا ہے آپ کا اپنی والدین کا خدمت کرنا, اللہ راضی ہو جائے, اللہ وہ آپ کو کہاں پہ پہنچے, اور اتنے بڑے مقام پہ پہنچے ویس کرنی کہ اللہ کے رسول نے کہا عمر بن خطاب کو تو ان سے دعا کروانا اپنے لیے. یہ بڑی بات ہے شیخ. اصل میں شاید ہم لوگ اتنا زیادہ نا پیپلز پلیزر یا پیپل اوپینین ڈریون ہو چکے ہیں کہ لوگ جس کو بڑا کام سمجھتے ہیں یا جس سے تالیاں بجتی ہیں, اپریسیشن ملتی ہے, وہی بڑا کام ہے. بھی وہ سٹینڈرڈز بھی کچھ میں نے کہا نا فیلڈز کے سٹینڈرڈز بھی ہیں نا, جیسے میں نے بتایا کہ اب دائی کے ایک سٹینڈرڈز بن گئے ہیں کہ آپ کو یہ دائی کا مطلب ہے یہ آپ کو بینچ مارک. میں بھی ایک بات ایڈ کرتا ہوں برو. ہم نا اکثر یہود کی مثال دیتے ہیں, جوز کی, کہ دیکھیں وہ کتنے ایکٹیوسٹ ہیں اور انہوں نے کتنے سی اوز کریٹ کیے اور امپیکٹ کتنا ہے. دیکھیں امپیکٹ ہونا چاہیے ایک نیشن کا, لیکن ایک فیکٹر ہے جوز میں, آپ کو پتہ ہے کنورژن نہیں ہے. یو کی ناٹ کنورٹ ٹو جوڈائزم, دعوت نہیں ہے ان میں. وہ ان کو پتہ ہے ہم کروڑ سوا کروڑ بس یہی ہیں, تو ان کے یہاں نا ارجنسی اور وہ ایمرجنسی. دیکھیں ہم نے دعوت کا کام, سبحان اللہ, اب آج دعوت کا کام ڈیگریڈ ہوتا ہے, تزکیے کا کام ڈیگریڈ ہوتا ہے. تو یہ بہت بڑا کام ہے دعوت کا کام کرنا, اور اسٹارٹنگ فرام یور ہوم. سبحان اللہ. یعنی مجھے ریسرچ ہے نا کہ جس میں آپ ہی شیئر کرتے ہیں کل کہ دو چیزیں انسان کو چینج کرتی ہیں, ایک پرپز اور ایک ارجنسی. پرپز کلیئر ہونا, پرپز کیا, میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے, چاہے کتے کو پانی پلا کے کیوں نہیں, چاہے ماں کی خدمت کرے کیوں نہیں, چاہے اپنے بچوں کی تربیت کرے کیوں نہیں. دیٹس اٹ. میں نے باہر جا کے ہزاروں لوگوں کو, یہ بڑا کام ہے, بڑا کام ہے, کیوں ہم اس کو چھوٹا کرتے ہیں, یہ ٹریولائز کیوں کرتے ہیں, کیونکہ دنیا کی نظر میں چھوٹا کام ہے نا. کہ دیکھو تم گھر بیٹھ گئی ہو, مجھے کچھ خواتین نے کہا کہ لوگ ہمیں کہتے ہیں آپ نے اتنا پڑھ لیا, گھر بیٹھنے کے لیے پڑھا تھا. سبحان اللہ, عجیب بات. پھر تو مطلب پتہ نہیں یہ بات کہنا ٹھیک بھی ہے کہ پھر تو نہ پڑھنا بہتر تھا آپ کے اس سارے فتنے کے انوالو ہونے سے. یعنی آئی ایم پرو پڑھنا چاہیے خواتین کو سب کچھ, لیکن ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف یور ہاؤس. آپ کی مین پرائرٹی آپ کے ہسبینڈ ہے, آپ کے بچے ہیں, اور آپ چھوڑ کے جو ہے نا آپ اپنے آپ سے پوچھیں. اور میں شیخ اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کہ میرا رب اس ٹائم مجھ سے کیا چاہ رہا ہے. ہاں جی. یعنی شیخ میرے اوپر ہمیشہ یہ پریشر پتہ کیا رہتا ہے, اچھا یار مجھے اللہ نے زبانوں کی بھی دی ہے, مجھے عربی, انگلش, اردو, یہ زبانیں بہت اچھی الحمدللہ آتی ہیں, میرے پاس ایکسیس ہے فلاں عربک لٹریچر کی, فلاں میں نے چیزیں پڑھی ہیں, یار میں نے نکالنی ہے, میں نے اپنے آپ سے پوچھا یار میں وائی ایم آئی انڈر پریشر. لیٹس اسیوم کہ میں کچھ نہیں کر پاتا,
اور میں کسی بیسک ایک چھوٹی سی حدیث کی کتاب کسی کو پڑھاتا ہوں, and that's all that I could achieve in my life. That's enough bro, that was enough. Not necessarily کہ آپ کا دیکھیں یہ جو آئیڈیا ہے نا کہ سیلف ایکچولائزیشن, کہ آپ نے اپنا پوٹینشیل اس طریقے سے اچیو نہیں. پوٹینشیل کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے وہ آج کل کی ماڈرن دنیا میں, کہ آپ جتنا رکھ سکتے تھے آپ نے اس سے ڈبل کام کیا. یار کس نے کہا نفس یار, یہ اللہ چوز کرتے ہیں کہ ایک بندہ کیا کام کرتا ہے. میں مجھے بتائیں کتنے صحابہ نے ریسرچ پیپرز لکھے, کتنے صحابہ نے کتابیں پڑھی, کتابیں لکھ کے گئے. وہ نارمل لوگ تھے, کسی کے پاس کوئی 10 حدیثیں, کوئی اپنا قرآن ہے جو تھوڑا بہت پڑھا لیا, بٹ دے ور گڈ ان دیئر کیریکٹر. اپنی ذمہ داریوں میں دے ور کمال, اپنی ذمہ داری انہوں نے ادا. اور دیکھیں برو, یہ ہمارے دین کا اصول ہے, جس کی جو پوزیشن ہے, جو اس کے پاس پاور ہے, جو عہدہ ہے, جو اس کا انفلوئنس ہے, اس کے مطابق اس سے سوال ہوگا. سمپل ایز دیٹ. اب کئی لوگ یوتھ کلب, میں ایک یونیورسٹی میں گیا, انہوں نے کہا جی کہ یہ فلانی جگہ جو ہے نا وہ جرگا کلچر ہے اور یہ والا کلچر ہے, یوتھ کلب کیا کر رہا ہے اس کے لیے, عورتوں کی زندگیاں برباد ہو رہی ہیں. میں نے کہا میں کوئی ایم این اے ہوں, یعنی میں کوئی وہاں پہ کاؤنسلر لگا ہوا ہوں کہ میں کیا کر سکتا ہوں, واٹ کین آئی ڈو. میں کنٹینٹ چلے جنریٹ کر سکتا ہوں, لیکن ریئل چینج کہ میں پکڑوں انہیں جا کے, میں وہاں پہ چیزیں چینج کروں, اسٹرکچر چینج کروں, یہ سوال اوبیسلی وہ کاؤنسلر ہے وہاں پہ, ایم این اے ہے, تو ہمارا کام ہے انشاءاللہ دعوت دینا, ہمارا کام ہے اس پہ آواز ریز کرنا. تو ٹوڈیز جنریشن تھنک کہ سب کچھ ہم نے کرنا. یعنی سسٹرز, چھوٹی چھوٹی بچیاں یار, وہ ایسے سوال پوچھ رہی ہوتی ہیں کہ مطلب واٹ کین آئی ڈو فار مائی کمپنی. ٹھیک ہے, آپ دیکھ, میں انہیں کہتا ہوں بیٹا جتنا آپ میں استطاعت ہے, جتنا آپ کا انفلوئنس ہے, آپ اتنا کرو انشاءاللہ. یو کین ناٹ کنورٹ یور ہول کارپوریٹ سیکٹر. تو کوالٹی پہ وہ جو ہے نا, یعنی میں اگر میرا فوکس پتہ ہے کہ شیخ, میں اگر میرے پاس اللہ نے زیادہ استطاعت نہیں دی دینے کے لیے, تو میں ایک کھجور دوں, لیکن میں کوشش کروں اس میں اخلاص بھر کے دوں. اب مجھے میرے سامنے وہ فلانتھروپسٹ ہے جس نے ملینز اور بلینز دیے, میں اس کو دیکھتے ہو ہاں یار میں کاش اتنا دے دوں. ہاں ٹھیک ہے, چاہت تک ٹھیک ہے, لیکن کبھی بھی اس کو اتنا سر پہ سوار کرنا کہ میں اس کی وجہ سے ڈپریشن, ریسٹلیسنس کا شکار ہوں. تو میں تو اپنے آپ کو انفارچونیٹلی تھوڑا سا کرٹیسائز بھی کرتا ہوں. کئی دفعہ میرے اوپر ایک ایسا ان نیسیسری پریشر کو میں فالو کر رہا ہوں, میں نے یہ بھی کرنا, یہ بھی کرنا. میرے لیے سب سے بڑا شیخ یہ ہے کہ میں نے پڑھ لیا, میں نے اس کو نکالنا کیسے. اب میں کہتا ہوں میرے پاس یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, میں اس کے لیے اب وہ اس کے لیے ایک ریسٹلیسنس ہے. اچھا یہ بھی لیکچر شروع کر دو, یہ بھی لیکچر. اب 8 کلاسیں شروع کی ہوئی ہیں. اب وہ کلاسیں, جب 8 کلاسیں آپ شروع کریں گے شیخ, اس کی کاسٹ میں کیا پے کرتا ہوں. یعنی بہت سے لوگ سمجھتے ہیں مغیرہ بھائی آپ نے نا بہت پڑھا, ماشاء اللہ پڑھتے ہیں آپ بہت زیادہ, اور کیسے پڑھ لیتے ہیں. میں نے کہا بھائی آپ نہیں نہ پڑھتے, تو آپ بھی ایک پرائز پے کر رہے ہو نہ پڑھ کے, اور میں بھی ایک پرائز پے. میں پڑھ کے جو میری گھر میں جو میں کمپرومائزز کر رہا ہوں, میری جو فیملی ٹائم ضائع ہو رہا ہے, جو میں گھر کے کام مجھے کرنے تھے میں نہیں کر رہا, اور میں کتابیں پڑھ رہا ہوں, پرائز ہم دونوں پے کر رہے ہیں برو. یعنی صرف فرق بات یہ ہے کہ آپ یہ نہ سمجھے کہ میں سارا کچھ کر رہا ہوں. یہ نبی کی ذات تھی جو اتنی پرفیکٹ تھی کہ کسی جگہ پہ بھی کوئی چیز جو ہے نا وہ اللہ معاف کرے اس طرح کمپرومائز نہیں ہو رہی, اور ہر چیز بیلنس میں چل رہی تھی. تو آئی ایم جسٹ لائک, آپ سمجھتے ہیں اگر فار ایگزامپل اگر آپ سمجھیں کہ یار میں پرائز پے کر رہا ہوں کہ میں اس طریقے سے اتنا نہیں کر پا رہا, تو آپ ایک پرائز پے کر رہے ہیں, تو میں اپنے گھر, اور آپ وہ فیملی کو جو ٹائم دے رہے ہیں ماشاء اللہ, وہ جو آپ ذمہ داری پوری کر رہے ہیں, میں اس کی پرائز پے کر رہا ہوں, میں وہ نہیں کر پا رہا. تو میں نے بڑے بڑے علماء کو دیکھا ہے, جتنے بھی بڑی شخصیات شیخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں, جنہوں نے بہت بڑے بڑے کام کیے نا شیخ, ان کی فیملیز کمپرومائز ہوئی ہیں. آپ دیکھیے ان کی فیملیز کو اٹھا کے, ان کی اولادوں کو کمپرومائز ہوئی ہیں. میں نام نہیں لینا چاہتا کیمرے کے سامنے, لیکن ہمارے پاس بہت ایگزامپلز ہیں شیخ, ایون کرنٹ بھی ایگزامپلز ہیں, بہت ایگزامپلز موجود ہیں شیخ. مطلب تو وہ پرائز انہوں نے پے کیا. ہاں انہوں نے کوئی آپ سے زیادہ 600 کتابیں پڑھ لی جو آپ نہیں پڑھ سکے, لیکن یار اگر آپ نے اپنی اولاد کو بچا لیا نا, واللہ دیٹ از دا پرائز, وہ انہوں نے پے کی ہے. ہاں انہوں نے, وہ میں یہ بھی نہیں کہتا, انہوں نے قربانی دی, ان کو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کی رضا دے گا, آپ کو یہ رضا دے گا. سو ون وے اور دی ادر دس بیلنسز آؤٹ ان ایوری وے. ہاں باقی ایک بندے کو لیزی نہیں ہونا چاہیے, وہ پروکریسٹینیشن نہیں ہونی چاہیے. لیکن اگر آپ کسی اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں, اور وہ کام چاہے میری نظر میں ٹریویل ہو, بھائی اگر آپ کی وہ پرائمری اوبلیگیشن ہے اللہ کے ہاں شیخ, وہ آپ سے اللہ کو یہ مطلوب اور مقصود ہے. تو بیلنس از دا کی, بیلنس از دا کی شیخ, ہے نا. چاہے آپ, اور دوسری بات ہے کہ آپ کو یہ پتا ہو کہ اس رول میں میری اللہ کی مجھ سے تقاضا کیا ہے, ایکسپیکٹیشن کیا ہے. میری ماں بیمار ہے نا شیخ, جتنا مرضی بڑا لیکچر ہو, جی کوئی بندہ کوئی اور اتنے لوگوں کو تو نے دعوت دے سکتا تھا, فار ایگزامپل اس کو, میرے نزدیک اللہ کی اس نے مجھ سے پتا کیا ریکوائرمنٹ ہے, تو ساری باتیں چھوڑ, میں تجھے کر میرے لیے کرنا ہے نا, مجھے راضی کرنا ہے, اپنی ماں کی خدمت کر. یہ ایون غزہ کے لیے فلوٹیلا بھی جا رہا ہے. سبحان اللہ. آپ کی ماں بیمار ہے, آپ کی پرائرٹی یہ ہوتا ہے پرپز, یہ ہوتا ہے کلیئر آف ویژن. آلدو وہ کام بہت ضروری ہے, لیکن ماں سے زیادہ ضروری نہیں ہے. اور وہ شیخ وہ اس میں پھر یہ ہے کہ اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ اف یو کین ہیو این آلٹرنیٹ, مثال کے طور پہ کوئی بھائی آپ کا خیال رکھ لے, وہ تب ہم وی گیو دا. لیکن اس کا یہ مطلب یہ قطعاً اگر وہاں پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے شیخ, اللہ نے آپ سے وہ چیزیں پوچھنی ہیں.
یہ فلاڈ ایک آئیڈیالوجی ہے کہ آپ کو جو ہے نا انڈیویجول کو چھوڑ کے باہر. یہ بھی کانسیپٹ آج کل بہت زیادہ انکلکیٹ کیا جا رہا ہے کہ تم سے جہاں پہ ظلم ہو رہا ہے نا تم پہ پرچہ اللہ نے ہوگا تو تمہارے اندر نا تمہارے مقدمہ کھلے گا تمہارا. شیخ ڈیورسز ہو رہی ہیں اس بات پہ کہ میرا مرد بیکار ہے. یعنی وہ ویژن کی جو ایک وہ ہم نے کافی عرصے پھکی کہوں گا بیچی ہے. انفارچونیٹلی دیکھیں میں کہتا ہوں ویژنری مسلم ہونا چاہیے. ایکٹیویزم بھی جتنی استطاعت ہے ضرور ہونا چاہیے, لیکن دیکھیں وی شوڈ ایکسپلین کہ اس کے تقاضے کیا ہیں, اس کی پوزیشن, انفلوئنس, وہ چیزیں ہم چھوڑ دیتے ہیں اور بس ایک جنیرک سی بات کر دیتے ہیں کہ نہیں تم سے سوال ہوگا, یہ کرو وہ کرو. پیپل آر گوئنگ انٹو ڈپریشن. یعنی آپ دیکھیں کہ کتنی ڈیورسز ہوئی ہیں صرف اس بات پہ کہ میرا جو میاں ہے وہ منافق ہے, وہ کچھ بھی نہیں کر رہا, نہ وہ ایکٹیوسٹ ہے نہ وہ ویژنری ہے, اور وہ ایک سست انسان ہے, اس کے ساتھ میرا ویژن نہیں پورا ہو سکتا. اور انفارچونیٹلی دیکھیں یا تو آپ طلاق لے کے ویژن پورا کریں, وہ ویژن بھی نہیں پورا ہوتا, اللہ معاف کرے, تو پھر آپ کو کیا فائدہ کیا ہوا. سوچنا چاہیے اس بات. ایک تو یہ مسائل ہے, ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ میرا ہسبینڈ نماز ہی نہیں پڑتا. یہ بھی یہ دونوں ایکسٹریم ہے نا شیخ, یہ ایج ایکسٹریم پولرائزیشن کا دور ہے. ایک طرف ایک مطلب نماز نہیں پڑھا, ایک طرف جو ہے نا فیملی کو ٹائم نہیں دے رہا دین کی وجہ سے. تو یہ بیلنس. اچھا شیخ ایک بات بتائیں, صحابہ بھی کیا اس طرح بے چین ہوتے تھے دین کام کرتے کرتے, یا ان کے اندر سکون اطمینان اور سب کچھ تھا؟ مطلب مجھے کوئی ایسی کیس اسٹڈی نہیں ملی جس میں صحابہ اس طرح ریسلیس ہوئے ہوں کہ جی مجھ سے یہ نہیں ہو رہا, مجھ سے وہ نہیں ہو رہا. واللہ عالم میری تو ایگزامپل میں آپ کو نہیں ملتا. ہاں مقابلہ ہوتا تھا کہ میں اگر کوئی نیکی کا کام کر لوں, یہ مقابلہ تھا. یہ جیسے صحابہ کی سنت پر عمل کرنا, اللہ کے رسول میں یہ کرتا ہوں سب سے پہلے, تو اس طرح کا مقابلہ تھا. لیکن وہ جو ہے نا یہ کانسٹنٹ ریسلیس, یعنی اصل میں سوسائٹل پریشر نہیں تھا, وہ ایک انٹرنل کہنا چاہ رہے ہیں. یعنی کہ میں مثال کے طور پہ ہمارے جو اسٹینڈرڈز ہیں سوسائٹی کے اسٹینڈرڈز اتنے انفارچونیٹلی سیٹ کیے ہوئے ہیں. یہ ساری باتیں چھوڑیں, ایجوکیشن میں یہ کب ہم نے نکال لیا کہ ایک بچے ہر بچے نے بیچلرز کرنا ہے؟ ہاں کب نکلا؟ دیکھیں مجھے ایک بات بتائیں, کتنے صحابہ تھے جی کہ جو مطلب اس طرح کے پڑھے لکھے تھے. کئی اسلام کو آنے کے بعد کتنے لوگ تھے جنہوں نے کہا او اسلام آیا اب ہمیں لکھنا پڑھنا سیکھنا ہے؟ کتنے تھے؟ نیچرل لائف تھی, جن کو جو کر سکتے تھے انہوں نے کیا, جنہوں نے کیا they lived with it happily. آپ نے اپنی اوبلیگیشنز ادا کی, قرآن کے تقاضوں کو پورا کیا, that's it. تو یہ ہمارے اوپر ایک پریشر. مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم نے ہر بچے کو بیچلر, میں نے ایسے بچوں کو بھی, میرے ایسے بھی دوست تھے بزنس مین ہیں شیخ, ماشاء اللہ آپ کی بات ہے, آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی فیملی ایک اسٹرانگ ہے ماشاء اللہ, ایک ذمہ دار فیملی ہے, یہ نہیں کہتے ذمہ داروں کی فیملی ہے. آپ نے بھی یونیورسٹی گئے ہیں, آپ نے یونیورسٹی کو کتنا یوز کیا, کیا پیسے ضائع کیے؟ مطلب ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ میں نے صرف اس لیے کیا ہے کہ کیونکہ شیخ اگر آپ نہ کرتے نا تو آپ کے بارے میں لوگوں نے کہا تھا ان پڑھ بچہ, ان پڑھ چھوڑ دیا, اپنے بچوں کو پڑھایا ہی نہیں. آپ مجھے بتائیں لٹرلی کیا. میں آج وہ مثال دے رہا تھا, ایک ہمارے دور میں ہمارے بغداد کے میں بڑے بڑے ایسے اسکالرز گزرے ہیں, میں نے ان کی مثالیں بھی نکال کے دیں. ایسے اسکالرز گزرے ہیں شیخ, they did not know how to read and write and they were the fuqaha. اللہ اکبر. ایون لٹریسی جو کہتے ہیں نا, لرننگ ہاؤ, میمورائزیشن تھی, حافظہ تھا, بیک اینڈ فورتھ یاد تھی چیزیں, پوری پوئٹری. اسکالرز آف عربک لینگویج ڈڈ ناٹ نو ہاؤ ٹو ریڈ اینڈ رائٹ. اب ایک بندہ ہے جو ریفرنس ہے کلاسیکل عربک کے اندر, اینڈ ہی ڈز ناٹ نو ہاؤ ٹو ریڈ اینڈ رائٹ. When he cannot read the text or he cannot write the text and he is the reference person in classical Arabic. ابن قریہ اس کا نام تھا, اور کئی مثالیں ہیں میرے پاس, وہ پوری لسٹ پڑی ہے ایسے لوگوں کی, they did not even know how to read and write. Even learning, مطلب اس کا مطلب یہ قطر نہیں, اللہ معاف کرے میں اس چیز کو ٹریولائز کر رہا ہوں کہ اب کوئی بندہ پڑھنا لکھنا نہ چھوڑے. The point that I'm trying to make is کہ بہت معاشرے کے اوپر ایسے اسٹینڈرڈز رکھ دیے گئے ہیں جو اگر آپ اس کو ری تھنکنگ کریں they're not needed anymore. See, I know parents who cannot afford sending their kids to Beacon House or city school, but they do. Why? Because میرے بچے لوگ کیا کہیں گے, میرا بچہ بیکن ہاؤس نہیں جا رہا اور فلاں دار ارکم میں جا رہا ہے یا فلاں جگہ پہ جا رہا ہے یا فلاں اسکول میں جا رہا ہے, رائٹ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پیپل آر سینڈنگ کڈ, پیئر پریشر ہے نا شیخ, آپ اور سوشل میڈیا کی وجہ سے ہوم اسکولنگ کی, آپ نے آپ نے رسک لیا نا, رسک لیا بالکل. ٹھیک ہے, آپ کے بھی دل میں بات آئی تھی یار پتہ نہیں what if I fail. جی آپ نے کہا یار کیا ہے, اللہ توکل. مطلب یا شیخ as long as they know how to read and write, yes, as long as they can read the Quran, they can read the Sunnah. میں اسٹڈی کر رہا تھا آج کل کہ ہمارے جو مسلمانوں کا وائل ایجوکیشن سسٹم تھا اس میں بیسک نیسیسری نالج کیا تھی جو ہر ایک قسم کا مینڈیٹری سمجھ کے کرتا تھا, اس کے علاوہ باقی ساری چیزیں جو تھی نا وہ ایڈ آنز اور ایکسٹرا تھی کہ کوئی بندہ اسپیشلائزیشن کرنا چاہتا ہے کر لے, لیکن دیٹ واز ناٹ کنسیڈرڈ نیسیسری. وہ پتہ کیا چیز تھی, سب سے پہلے شیخ تھی قرآن مجید. یو شوڈ نو ہاؤ ٹو ریسائٹ قرآن اینڈ یو شوڈ ہیو ریڈ دا قرآن تھورلی. پہلی چیز قرآن مجید. نمبر 2 جو چیز ہوتی تھی زبان, عربی زبان لکھنا پڑھنا.
نمبر 3 جو ہوتی تھی میکسیمم لکھائی، خط، وہ بھی آپشنل ہوتا تھا، خط کہ آپ کو لکھنا کیسے آتا ہے. نمبر 4 جو ہے شید عقائد، اعتقاد، ایگزسٹینشیل کوسچنس، بنیادی سوالات زندگی کے. میں کہاں سے آیا، میں نے کہاں جانا ہے، زندگی کا مقصد کیا ہے، جس کو ہم اعتقادات کہتے ہیں. میرا رب کون ہے، اللہ کی صفات کیا ہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، قرآن کیا ہے. بنیادی سوالات عقیدے کا، بس یہ نالج ہوتی تھی. دیٹ واز دا نیسسری نالج. اس کے علاوہ سارا کچھ ایڈ آن تھا. کوئی بندہ عالم بننا چاہتا ہے، فرض کفایہ بنے، لیکن ضروری نہیں ہے. بہت سے لوگ بزنس کر رہے ہیں، کوئی کیا کر رہے ہیں، بس اتنا نالج بیسک. اور یہ مکتب ہوتا تھا عباسڈ دور کے اندر مسلمانوں کو، جسے گولڈن پیریڈ کہتے ہیں، مکتب کہتے تھے. اس مکتب کے اندر جو ہے نا باقاعدہ یہ نالج ہوتی تھی. یہ مینڈیٹری نالج ہوتی تھی. بچہ 7-8 سال کے اندر یہ کر لیتا تھا. اس کے بعد جس نے ایجوکیشن میں جانا وہ ایز این آپشن جاتا تھا ایز اے فیلڈ. باقی کوئی بندہ کی طرح 7-8 سال کی عمر پہ اس کے بعد وہ فارغ ہے، اسکولنگ سسٹم سے آؤٹ ہے وہ. جی اس زمانے کا جو اسکولنگ سسٹم ابھی تو 22 سال 23 سال 24 سال سے پہلے آپ فارغ نہیں ہو سکتے. آپ نہ جاب کر سکتے ہیں، نہ آپ گھر میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. جسٹ آپ اپنے پیسے جو ہے نا وہ لیچ کی طرح جو ہے چوس رہے ہیں اپنے ماں باپ کے. جی اور یہ تو گیس کریں، ہم تو سمجھتا بیچارہ غریب بندہ تو چھوٹی یونیورسٹیز میں جاتا ہے. آپ یونیورسٹی میں چلے جائیں گے، نارمل کسی یونیورسٹی کے اندر ایسی آپ کی مطلب ساری سیلری ماں باپ کے بیچاروں کی ادھر لگ رہی جاتی ہے جسٹ ٹو پیئر پریشر جو ہے نا. اور لوگ لیکن اس کے لیے ایک رسک ہے، ایک جگرا چاہیے جس سسٹم سے باہر. وہ بات ساری ہو رہی ہے وہ سسٹم سے باہر، کہ کسی طریقے سے ہم سسٹم پہ ڈیپینڈنسی، ڈیٹیچمنٹ کا مطلب ڈیپینڈنسی ختم کر کے. اس کا مطلب یہ بھی قطع نہیں ہے کہ جو نہیں، کچھ لوگ ہوں گے کریں گے. آپ کا ایک بچہ اس کا ایپٹیچیوڈ ہے وہ کرے جائے، لیکن ضروری ہے ہر ایک نے جانا ہے. ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نے علم کے لیے پیدا ہی نہیں کیا. ہر بندہ لیڈر بنتا ہی نہیں. کچھ لوگ فالوورز، میجورٹی فالوورز ہوتے ہیں. کیوں ہم نے ویژن بنایا ہوا ہے، جیسے میں نے مثال دی تھی پرل کی، کیوں ہمارا ویژن ہے کہ ہر بچے نے لیڈر بننا ہے. کیوں بننا ہے؟ بن ہی نہیں سکتا. اچھا اب نہیں بنے گا، بچے پہ بھی پریشر ہے، ماں باپ کا فیلئر ہے. یار آپ نہ رکھیں اس طرح کا ویژن. اب لیڈر نہ بنو. یو کین بی ایڈوائزرز ٹو دی لیڈرز، یو کین بی فائنانسرز ٹو دی لیڈرز، یو کین بی اے گڈ فالوور آف ا رائچس لیڈر. ساری باتیں ختم کر. بالکل. تو یہ جو یہ ریئل، یہ میرا خیال ہے اب یہ باتیں نا تھوڑی سی عجیب سی ہیں. لوگوں کو تھوڑا بیک گراؤنڈ آئی ڈونٹ نو، پتہ نہیں اپریشیٹ کر پائیں کہ نہیں. بٹ لوگوں کو سمجھ چاہیے کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ لائف میں کچھ نہ کریں، چل کریں، لتھارجک ہو جائیں، لیٹ جائیں، بیٹھ جائیں، کچھ بھی نہیں کرنا. واٹ وی آر سیئنگ از کہ جو سوسائٹی کی ایکسپیکٹیشنز آپ سے وہ اللہ کی نہیں ہے. ہاں بالکل، اللہ کی ایکسپیکٹیشنز اور ہیں آپ سے. بالکل آپ اور میں بتاؤں جو ابھی بیچلرز میں داخل ہو رہا ہے نا، وہ جب گریجویٹ کرے گا وہ نالج آبسلیٹ ہو چکا ہوگا، بالکل ایسے ختم ہو چکا ہوگا. تو یہ کتنا یاد ہے ہمیں، مجھے اور آپ کو کتنا یاد ہے؟ اگر اپنے آپ سے پوچھیں جو ہم نے پڑھا تھا، ہم نے ایون جو رٹے لگائے تھے وہ کتنا یاد ہے ہمیں؟ نہیں یاد. پریکٹیکل اسکلس ہے. کسی مال کمانا ہے آپ نے اپنی فیملی کے لیے، آپ کو اسکل آنا چاہیے، آپ اس میں ایکسپرٹ ہونے چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اور آپ نے اپنے رائٹس فلفل کرنے ہیں. ہمیں نا بیسک اچھے مسلمانوں کی کمی ہے، صحیح بتا رہا ہوں شیخ. اور کچھ لوگ جو بچہ ہے جو پڑھائی میں تیز ہے، جو انٹلیکچوئل زیادہ ہے، اس کو آپ ایجوکیشن میں لے جائیں. وہ پروفیسر بنے، وہ پی ایچ ڈیز کرے، پوسٹ ڈاک کرے، پروفیسر اکیڈیمیا میں جائے. وہ بھی ایک فیلڈ، یعنی اس کو بھی ایک فیلڈ کنسیڈر کیا جائے. جی. It shouldn't be the mandatory thing. It should be one of the fields of many other fields. That's it. اور ہمارے دین نے بھی کہا فرض کفایہ کے اندر، جہاں پہ فرض کفایہ علماء کہتے ہیں کہ میڈیسن کے اندر جانا فرض کفایہ، اسی طریقے سے عالم بننا بھی فرض کفایہ. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم کے اندر شیخ بیسک نالج ہے فرائض اینڈ اوبلیگیشنز کی، جو روزمرہ کی زندگی، بس اس سے اوپر نہیں ہے. وہ جو قرآن میں نے کہا نا، قرآن آپ کو پڑھ لیا پورا، قرآن کا آپ نے تقاضا پورا کر لیا، دیٹس اٹ، آپ کی اوبلیگیشن پوری ہو گئی. اب اس کے اوپر آپ کوئی بزنس کریں، کوئی پولیٹیشین بنے، کوئی جو مرضی کرے، اسپریڈ آؤٹ. ابھی میں ہر دوسرا بندہ ہے جی، کتنے ایسے لوگ اندر آپ سروے کروا کے دیکھ لیں جنہوں نے جو پڑھا اس کے متعلق جاب کر رہا ہے. اب تو دنیا ہی بدل گئی. میں آپ کو بتا دوں، ہم تینوں بیٹھے ہیں، ایون یوتھ کلب میں دیکھ لیں آپ، سارے تینوں بیٹھے ہیں یہاں پہ، لے لیں. میں اکاؤنٹنٹ ہوں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ. میں دعویٰ کا کام کروں. علی بھائی انجینئر ہے، میکینیکل انجینئر، دعویٰ کا کام کر رہے ہیں. آپ نے مینجمنٹ پڑھی ہوئی ہے، بزنس مینجمنٹ پڑھی ہے، آپ دعویٰ کا کام کر رہے ہیں. جی. علی تو شام بھی فارماسسٹ ہے، وہ میڈیا کا کام کر رہے ہیں. ان میں سے بھی پوچھ لیں، ان میں سے کتنے یہ انجینئر، کمپیوٹر انجینئر ہے، وہ دیکھیے وہ میڈیا کا بھی کام کر رہے ہیں. اچھا، لیکن میں مغیرہ بھائی بالکل بندہ نا وہ جو خطابت میں آگے بڑا کچھ کہہ دیتا ہے، لیکن کہنے کا مطلب بیلنس کریں. بالکل نگیٹ نہیں کروں گا انسٹیٹیوٹس اور ڈگریز کو، ان کی ایک یوٹیلیٹی ہے، بالکل ہے. میرے خیال میں سسٹم جو ہے نا اس کو تھوڑا چینج ہونا چاہیے. یونیورسٹیز شوڈ بی دیئر، ادارے شوڈ بی دیئر، ڈگریز شوڈ بی دیئر، بٹ ان میں انوویشن آنی چاہیے جو کہ پوری دنیا میں وہ ہو جاتے ہیں. آزاد چائے والا، لیکن آزاد چائے والا ٹائپ یہ چیز بات میں تو اس سے کافی حد تک ایگری کرتا ہوں. یعنی مقصد کیا ہے؟ میں کہتا ہوں اگر یونیورسٹی انوویٹیو نالج پہ جائیں، پریکٹیکل بیسڈ لرننگ پہ جائیں، ریسرچز پڑھائیں، کانسیپچل اسٹڈیز ہوں، بہت فنش ایجوکیشن سسٹم دیکھیں، جاپنیز دیکھیں، وہ بچے کو کیا سکھاتے ہیں. وہ شروع میں میتھ نہیں سکھانے لگ جاتے، بچے کا تو اتنا برین ہی ابھی ڈیولپ نہیں ہوگا شروع سے. یونیورسٹی بھی آپ کو کچھ نہ کچھ سکھاتے، کمیونیکیشن اسکلز ہیں، ہاؤ ٹو ٹاک، ہاؤ ٹو ڈریس اور مختلف چیزیں. لیکن
یہ جو منی میکنگ ادارے بنے ہوئے ہیں نا, جو یہ یہ مشینز بنی ہوئی ہیں, یہ میں سے اور درندے پروڈیوس ہو رہے ہیں, سوری ٹو یوز دس ورڈ, منی مینیاکس پروڈیوس ہو رہے ہیں. سکسیس اس چیز پہ ہے کہ آپ کے پاس کتنا نمبر آف اسٹوڈنٹ ہے, جی ایڈمیشن کرائٹیریا کے ساروں کو اندر گھساؤ, سر اور وہ اس لیے اچھا وہ سارے اندر گھس جائیں. شیخ میں آپ کو ایک بڑی بتاؤں, ہمارے ایک استاد تھے, باتیں تھوڑی سی آؤٹ لینڈش ہو جاتی ہیں سوری, لیکن وہ جوش خطابت میں کہی جا رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, کیویٹس ہیں, ایکسیپشنز ہمیشہ ہیں. جی ہمارے ایک عالم دین نے بڑی خوبصورت بات, انہوں نے کہا کہ آپ نے مجھے بتائیں, ہمارے ایک استاد ہیں, انہوں نے کہا مجھے بتائیں ہمیں تو اتنے علماء کی بھی ضرورت نہیں ہے جتنے علماء آپ پروڈیوس کر رہے ہیں. اللہ اکبر. شیخ مسئلہ پتہ کیا, ریئل علماء کم ہو گئے ہیں آپ نے دیکھا, اور جو ہے نا بس آپ مدرسے میں بس سمجھ رہے ہیں. شیخ ریسرچ ہے کہ 80,000 علماء ہر سال پورے پاکستان سے فارغ تحصیل ہوتا ہے. جس معاشرے میں 80,000 اسکالر ہر سال انجیکٹ کیا جا رہا ہو, اس کا بھی یہ حال ہو سکتا ہے. شیخ پرابلم مسئلہ ہے نا, کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے, اچھا یہ مسئلہ یہ ہے, ہمیں کم علماء. شیخ ہر بندے کو مدرسے میں نہیں جانا چاہیے, مدرسہ شوڈ بی کہ یار یہاں پہ وہ بندہ آئے گا جو اس اسٹینڈرڈ اور کرائٹیریا. شیخ میں پڑھ رہا تھا, یہی میرے پاس ایک کتاب, میں بالکل اس کا ریفرنس بھی دیتا ہوں, ابھی بھی ہے, میں پچھلے دنوں کتاب پڑھی ہے, ایک جارج مقدسی کی کتاب ہے, ہی واز این اورینٹلسٹ, اس کی کتاب ہے رائز آف کالجز. بیسیکلی اس نے یہ کتاب شیخ یہ لکھی تھی کہ جو اباسڈس کا ٹائم ہے نا, مسلمانوں کو گولڈن ایج کنسیڈر کیا جاتا ہے. واٹ واز دی ایجوکیشن سسٹم ایٹ دیٹ ٹائم, پڑھائی کس طرح ہوتی تھی, ایجوکیشن کس طرح آپریٹ کرتی تھی. آئی واز ویری انٹرسٹیڈ کہ یار وی پروڈیوسڈ بگ ریزلٹس, بڑے بڑے ائمہ آئے, اور خاص طور پہ مذاہب, یعنی امام شافعی کا کیسا طریقہ تھا پڑھانے کا جو اتنا بڑا امپیکٹ ہے. شیخ جنریشن پورے ملک ان کی فکر کو فالو کر رہے ہیں. امام مالک کس طرح پڑھاتے تھے, کیا ایجوکیشن سسٹم تھا, وائی آرنٹ وی ایبل ٹو ڈو دیٹ ٹوڈے. تو میں نے نا اس کے لیے وہ کتاب پڑھی, اینڈ کین یو امیجن شیخ کہ جو ہوتے تھے اوپن سرکلز ہوتے تھے, حلقہ ہوتا تھا, ایک علمی ایک لیکچر ہوتا تھا. شیخ ناٹ ایوری ون کوڈ اٹینڈ دیٹ. وہ جو ہوتے تھے نا, جو شیخ ہوتے تھے وہ خود کہتے تھے تم اس کو یہ بیٹھ سکتا ہے, باقی نہیں بیٹھ سکتا. وہ ہمیں کہتے ہیں نا, حسن البصری کے امام مالک نے اپنے حلقے سے ایک بندے کو نکال دیا معتزلہ میں سے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ. دیٹ واز اے کامن پریکٹس کہ میرے حلقات میں اس طرح کے کیٹیگری کے اسٹوڈنٹ بیٹھیں گے. اور ایک پروفیسر انٹرویو کرتا تھا کہ اچھا بتاؤ, وہ اس کی ذہانت فطانت سارا کچھ دیکھتا تھا. ناٹ ایوری ون از سپوز ٹو بیکم اے اسکالر. اور شیخ باقاعدہ پھر اس کے بعد میں نے باقاعدہ پڑھا کہ ان کے ہاں وہ جو ہوتے تھے, یعنی جو سرکل ہوتے تھے نا, حلقہ, اس حلقہ کے لیولز ہوتے تھے, جو قریبی ترین ہوتے تھے نا, پاس یہ ہوتے تھے, ان کو صاحب کہتے تھے. دے ور دا کلوزسٹ اینڈ دا موسٹ پرومیننٹ اسٹوڈنٹ, سیکنڈ لیول, تھرڈ لیول, اور جو انٹری اسٹوڈنٹ ہوتا سب سے اینڈ پہ بیٹھتا تھا. اور ہر سال ایک خاص اچیومنٹ کے بعد وہ کیا کرتا تھا, وہ آگے آتا تھا, آگے آتا تھا, آگے آتا تھا, آگے آتا تھا. دیٹ واز دا تھنگ. بہت کلیئر ہائرارکیز تھیں. دا پوائنٹ دیٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک از کہ اس سسٹم کے اندر بیکاز آف سرٹن کمرشل ریزنس آپ نے یہ چونکہ ایک انڈسٹری بنائی, اور انفارچونیٹلی مدارس بھی ظاہر ہے اس سسٹم کا پارٹ ہے, اور مدارس میں ٹھیک ہے وہ بھی اس لیے کر رہے ہیں کہ یار ہمیں بھی اپنے بندے پروڈیوس کرنے ہیں, تو دیٹس گڈ, ٹھیک ہے. لیکن اتنے زیادہ اسکالرس, ہمیں کم اسکالرس چاہیے لیکن بہترین چاہیے, رادر دین کہ ہم انجیکٹ کریں ایسے لوگوں کو. اور مجھے پتا ہے, میں مدرسے سے شیخ پڑھا ہوں, ہمارے مدرسے میں کتنے لڑکے ایسے ہیں جنہوں نے واقعی باقاعدہ شیخ وہ کچھ اور جابس کر رہے ہیں. کوئی جناب میں پچھلے دن دیکھا ہماری کلاس کے اندر لٹرلی کوئی میں کہوں گا کہ 20-25% ایسے ہوں گے, میں وہی بہت بڑا نمبر ہے, جو ایکچوئل میں دین کے کسی کام میں کر رہے ہیں, جو کہتے ہیں نا جس نے وہ جو پڑھا ہے اس کو لگا رہے ہیں. باقی کوئی بزنس کر رہا ہے, کوئی جاب کر رہا ہے, کوئی جناب ادھر وہ سیلس مین لگا ہوا ہے, کوئی کیا لگا ہوا ہے. اور باتیں آج کل بہت زیادہ کیریکٹر کم ہے. ان دور میں علماء کے لوگ آداب سیکھتے تھے, آداب, اینڈ دے یوزڈ ٹو آبزرو آداب فرسٹ اینڈ دین گین نالج. اور آج کل تو کیونکہ اس میں منی از دا کرائٹیریا آج کے دور میں نا, تو منی کے لیے آپ کو زیادہ نمبر چاہیے. اب یہ بحث چل رہی ہے مدارس کے اندر کہ جی ہمیں جو ہے نا وہ حکومت کے ساتھ وہ جو کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے, ایفیلیشنز کرنی چاہیے تاکہ سیلریز مل سکیں, سیلریز مل سکیں. تو یہ پریشر ہے مدارس کے اوپر, بڑا سیریس پریشر ہے کہ یار ہمارا بچہ جب جا رہا ہے تو اس میں وہ کہاں پہ جائے گا. اگر اسکالرس کم ہوں گے وہ, بلکہ وہ بہت بڑی بات ہے, لیکن اگر بہت زیادہ میسو لیول پہ آپ پروڈیوس کر رہے ہیں, یہ سوال ہے. اب یہ اچھی بات ہے, علماء کہتے ہیں کہ جتنی مسجدیں بن جائیں بہت اچھی, دیٹس گڈ, مطلب اگر آپ اس سینس میں دیکھیں بالکل ویلکم الحمدللہ. لیکن اگر ہم بات کریں نا تھوڑا سا کہ یار پھر پرابلمس بھی ہیں, پھر ہمیں نا ریڈی ہونا چاہیے کہ ہم پرابلمس کو بھی فیس کریں, کیونکہ اس کی پرابلمس بھی ہیں. آپ بس لوگ ایسے ہوں گے جو دین کو بھی اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, ایکسپلائٹ کریں گے, دین کا نام لے کے کریں گے, لوگ ایکسپلائٹ کرتے بھی ہیں. تو وی نیڈ ٹو ایکچولی پھر دین بی ریڈی. تو اگر آپ ہمارے دور میں نا, یعنی میں نے دیکھا کلاسیکل ٹائمس میں لمیٹڈ بندوں کو اجازت تھی پڑھانے کی بھی شیخ, یعنی آتھرشپ, یعنی تدریس کی ہر بندے کو اجازت نہیں ہوتی تھی. کئی ایسے فقہا تھے جو عالم تھے لیکن باقاعدہ پریزیڈنشل آرڈر یا خلیفہ کی طرف سے آرڈر یا پھر اتھارٹیز کی طرف سے آرڈر آتا تھا
گورنر کی طرف سے کہ آپ پڑھا سکتے ہیں, آپ نہیں پڑھا سکتے. ناٹ ایون ایوری ون واز ایون الاؤڈ ٹو ٹیچ. یہاں پہ تو ہر بندہ, ہمارے ہاں جس بندے نے وہ جو پڑھا ہوا ہے وہ پڑھا سکتا ہے. یعنی اگر آپ نے ایم فل پڑھانا ہے تو اگر آپ نے ایم فل کیا ہوا یا پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے تو آپ پڑھا سکتے ہیں, ریگارڈلیس آف کہ آپ کی ٹریننگ کیا ہے, آپ کا اخلاق کیا ہے, آپ کے آداب کیا ہیں, آپ کا کیریکٹر کیسا ہے, ڈزنٹ میٹر. یونیورسٹیوں میں ایسا مسئلہ ہے. تو مدارس بھی سیدھی سی بات ہے اسی ایجوکیشن سسٹم کا پارٹ ہے. اگین مدارس بہت بہتر ہیں ان ٹرمز آف ریزلٹس. میں نے دیکھا کہ مدارس کے جو بچے ہیں وہ جو پڑھ رہے ہوتے ہیں اس میں وہ ایکسیل کرتے ہیں ایز کمپیئر ٹو جتنا پڑھایا جاتا ہے اس سے بہت ایکسیل کرتے ہیں, کیونکہ اس میں ایک اخلاص بھی ہے, اس میں ایک نیکی کا ایلیمنٹ, وہاں پہ کمرشلائزیشن نہیں ہے, فری ہے, بہت خیر ہے. لیکن بہرحال کوئی وہ ہم پرابلمس تو ہمیں بھی وہاں پہ بھی فیس کرنی پڑتی ہیں. بالکل. سو بیلنس از دا کی. اینڈ اگر آپ تھوڑا بھی علم والے عمل والے انسان بن جاتے ہیں امت کے, بہت بہتر ہے. اس دن وہ آئی تھنک احمد بھائی نے بھی گروپ میں شیئر کیا تھا ایک کوٹ کہ اف یو ہیو لاٹ آف نالج بٹ آپ کا ایکشن کمزور ہے, اس سے بہت بہتر ہے وہ انسان جس کا ایکشن تگڑا ہے اور نالج بہت تھوڑا ہے اس کے پاس. بالکل. تو ایکشن والے لوگ ہمیں چاہیے, ڈگنیٹی والے کریکٹر والے لوگ چاہیے ہمیں. بالکل. دیکھیں برو, ہو یہ رہا ہے کہ یہ جو ویژن کی ڈوز اور یہ جو ایکٹیویزم کی ڈوز ہے نا, اس کو ہم بہانہ بنا رہے ہیں. اس کو ہم بہانہ بنا رہے ہیں ٹو گیٹ اوے ود ریئل لائف. اور نہ وہ ریئل لائف کا کام ہو رہا ہے, نہ ویژن پورا ہو رہا ہے. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, وہ ٹائم ضائع ہو رہا ہے. مطلب وہ انسٹا پہ ویژنری پوسٹیں تو ہوتی ہیں, لیکن اس کے بعد آن لائن شاپنگ 2-2 گھنٹے جو ہے وہ دیکھی جاتی ہے. تو وہ نہ ویژن پورا ہو رہا ہے, نہ ہی ریئل لائف کے کام پورے ہو رہے ہیں. تو سوچنا چاہیے سب کو کہ لائف از سمپل. سمپل چیزوں سے چینج آتی ہے. جیسے مغیرہ بھائی نے بات کی نا, جتنی آپ میں استطاعت ہے, اور پھر سب سے پہلے گھر اپنے گھر پہ توجہ دینا. نو ون وانٹس کہ وہ بچے کے ساتھ بیٹھیں, ٹائم اسپینڈ کریں. اور وہ پتہ کرتے کب ہیں, جب وہ 8-9 کلاس میں ہو جاتی ہے تب وہ اسے بٹھاتے ہیں, چل آپ اکٹھے قرآن پڑھتے ہیں اکٹھے. پھر وہ بچے جو ہیں وہ آگے لگاتے ہیں انہیں, کہتے ہیں اب ہم تمہیں بتاتے ہیں, ہمیں کو بیٹھ کے پڑھاؤ گے, ہمیں بیٹھ کے جرنلنگ کراؤ گے. پھر بچے انہیں جو ہے نا وہ سناتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ بچپن سے ہی شروع ہو رہتے ہیں. وہ ہمارے پاس ایک ہمارے یوتھ کلب کے بھائی ہیں, بڑے پیارے. تو میری والدہ کے ساتھ بڑی اچھی اس کی اسلام دعا ہے. تو وہ بھائی نا اماں, میری ماں کو بھی, والدہ کو اماں کہتا ہے, اماں جی کہتا ہے محبت سے. تو مجھے ایک دفعہ نا ابھی بیٹی جو ہے نا وہ بیچاری کی پیدائش ہوئی, تو جی میں نے اور وائف نے آنا ہے آپ سے ملاقات کرنے. ماں کہتی ہے بڑا اسپیشل, جی اسلام آباد سے جانا ہے وہاں پہ. اچھا. کس لیے جا رہا ہے؟ تربیت اولاد کے لیے. ہمارے کہا پہلے اس بیچاری کو پیدا ہونے دو, بچی کو, اس کو خدا کے لیے تھوڑا ایزی ہو جاؤ. ابھی سے نہیں, ہم نے ابھی سے جناب پورا ماحول سیٹ کر رہا ہے. وہ بیچاری پیدا ہوئی ہے, اس کو ابھی 1 مہینہ ہوا مشکل سے, ابھی کنسرن کی تربیت شروع کرنی ہے. لیکن یار بہت زیادہ شیخ صاحب 24 گھنٹے اس بارے میں اوور. مسئلہ پتہ کیا ہے, ہم امت جو ہے نا اس ٹائم نا زوال کا شکار ہے, اور ہم لوگ ٹوٹے ہوئے ہیں, ڈیسپریٹ ہے. ٹھیک ہے, تو جب امت ایسی ہوتی ہے نا, پھر کوئی بھی جو ہے نا سرا پکڑ لو نا, آپ کو چاہیے ہوتا ہے کہ جو ہے نا وہ آپ کسی طرح سے نا وہ نا ڈوبتے کو تنی کا سہارا. تو لوگ تین کے ڈھونڈ رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں چونکہ ہم لوگ نا ابھی بہت زیادہ پیسمسٹک ہوئے ہوئے ہیں, مایوس ہوئے ہوئے ہیں, تو ہمیں تھوڑا سا آپٹیمزم کی ضرورت ہے. میں مطلب تھوڑا سا میں اس کا فلپ سائڈ آف دا کوائن بھی دے رہا ہوں. تو ہمیں علو الہمہ, اور جیسے اللہ کے نبی جس دور میں صحابہ بہت اسٹرگل کرتے تھے, اور تو اللہ نے کہا ہمارا دین وہ ہے جو غالب آئے گا, اور صنعاء سے خاتون چلے گی, اور مکہ آئے گی, اور سارا تو ہمت دی. تو ہم نے انشاءاللہ فیوچر میں وی شوڈ ہیو بگ گولز. ان اللہ یحب المعالی الامور واشرافها, اللہ تعالیٰ کو بڑے بڑے کام بھی پسند ہے. تو وی شوڈ ہیو بگ ایم, لیکن یہ کہ ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز اور عمل کی طرف فوکس. میرا خیال ہے کہ وہ پوری چیزوں کو بیلنس کر دیں. یہ نہیں جو ہم نے پہلے باتیں کی, وہ ایک ہے کہ جی بہت زیادہ ایکٹیویزم, اوور ایکٹیویزم, اور یہ ہے کہ بالکل پیسیویزم بھی ٹھیک نہیں ہے. تو کئی جگہوں پہ آپ کو ایکٹیویزم چاہیے, اور کئی جگہوں پہ آپ کو تھوڑا سا, جیسے وہ حدیث میں ہے نا, حدیثوں میں فتن کی حدیث میں بھی یہ بھی ہے کہ وہ لوگ جو اٹھیں گے اور اپنے لومۃ لائم جہاد کرتے رہیں گے قیامت تک, اور وہ نکلیں گے نہیں, یہ بھی ایک ایکٹیویزم ہے. اور وہ بھی ہیں کہ وہ لوگ جو اپنی تلواریں بھی توڑیں گے ان کو. یعنی کچھ ایسے وقت آئیں گے جہاں پہ ہو سکتا ہے آپ کو پیسیویزم ضرورت, اور کچھ میں آپ کو دیکھیں برو, میں سبجیکٹو نصیحات ہیں, ہر بندہ اپنے حساب سے بولے. میں اس کو اس طرح بھی دیکھتا ہوں کہ build yourself, develop yourself. انشاءاللہ when time will come, Allah will take work from you. آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے, نیکیوں کی توفیق کی, آپ ڈیولپ کریں اپنے آپ کو. جیسے کہتے ہیں نا کہ prepare for the worst, کہ you prepare yourself for difficult times انشاءاللہ, اور ویژن بھی رکھیں, بٹ اس پہ اسٹیپ وائز. ایسا نہیں ہے کہ 2 دن میں ویژن پورا ہو جائے.
تو اللہ ول ٹیک ورک فرام یو انشاءاللہ when time will come. شیخ ہم نے کبھی سوچا تھا ہم یہ کام کر رہے ہوں گے؟ there was no vision about this. بس یہ تھا کہ کرسیاں سیٹ دینی خدمت کرنی ہے، یہ ویژن تھا کہ دینی خدمت اور اللہ کرنی نے ہے آپ کو یہاں پہ پلیس کر دیا. وہ اللہ اور اللہ سے سوال کیا اللہ توفیق دینا، بس نیکیوں کی توفیق دیتا رہنا. اچھا اس ٹائم آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کی نا نیت میں کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں تھی کہ آپ کو کوئی کلیئر روڈ میپ بھی نہیں تھا. آپ کا یہ تھا کہ مجھے کوئی چھوٹا سا بھی کام مل جائے. یعنی ایٹ دیٹ ٹائم آپ کی فوکس اپنی پرسنل عبادات پہ تھا. want to come on stage شیخ آپ کی فوکس پرسنل عبادات پہ تھا. آپ کا کوشش اس ٹائم مجھے بھی یاد ہے ہماری کوشش ہوتی تھی کہ ہم اپنے والدین سے کوئی بری حرکت یعنی بدتمیزی نہ کریں. ہمارے نزدیک یہ تھی. اور جو اس کے علاوہ اپنی پرسنل اوبلیگیشنس اس پہ سخت ہوں، اور اس کے بعد جو ہمیں ٹائم ملتا ہے ہم جو بھی کام ملتا ہے کوئی حلقہ کوئی کرسیاں صحیح کرنی وہ بھی کر لیں اور ہم اس میں خوش ہوتے ہیں. دیٹ واز اٹ. ٹیکسی ڈرائیور کو دعوت دے دی نا، الحمدللہ آج دعوت دے دی ہے کسی کو. اب ہماری آج کا سیٹسفیکشن کیا ہے جی؟ اگر کوئی بندے تھوڑے سے کم مارے ہمیں ٹینشن ہوتی ہے یار میں اتنا ٹائم لگایا، بندے ہی نہیں تھے. کوئی ہونی چاہیے تھی 2-3 ہزار آڈینس، کوئی ٹھاٹ ہو ہوتی تو پتہ چلتا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ایشوز ہے نا، مطلب دیٹ واز دی اوریجنل وہ آئیڈیا میں بتا رہا ہوں کہ لیٹس گیٹ بیک ٹو دیٹ پوائنٹ کہ جو تھوڑا سا بھی کام ہو جائے اخلاص کے ساتھ، بہترین اخلاص ہو، اللہ کے لیے ہو، اوبلیگیشنز پوری ہوں اور اپنی عبادات پوری ہوں. اس کے بعد اللہ جتنی توفیق دے اور اس پہ راضی ہو، کنٹینٹمنٹ. اللہ اور شکریہ اللہ تو نے اسے کام لے دیا، کنٹینٹمنٹ. بجائے یہ کہ جی میں نے بڑے کام کر رہے ہیں، امت کی لیڈرشپ کے کام کریں، ٹھیک ہے وہ بھی کریں. اگر اللہ کو توفیق دے گا بسم اللہ. ایک دل میں تڑپ ہونا، لگن ہونا، چاہت ہونا، دعا، وہ دعائیں کریں اللہ کے لیے، اللہ دے گا آپ سے. وجعلنا للمتقین اماما. لیکن یہ جب آپ سے پوچھیں کہ اگر میں نے کوئی بہت بڑا کام کیا اور اس کا کریڈٹ لوگوں نے مجھے نہ دیا اور کسی اور کو دے دیا، تب بھی آپ کانٹینٹ ہوں گے نا کہ اللہ تو جانتا ہے یا اللہ میں نے تیرے لیے کیا تھا اور تو جانتا ہے، تب آپ ڈسٹرب تو نہیں ہوں گے نا. اگر تو آپ ڈسٹربڈ ہوں گے کہ یہ کام کسی اور نے کیا اور میں نے نہیں کیا، پرابلم ہی نہیں ہے. آپ کس کے لیے کر رہے تھے پھر؟ امام جو زین العابدین رحمہ اللہ، ان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ بڑے کنجوس ہیں نعوذ باللہ، وہ خرچ نہیں کرتے. اور جب ان کی وفات ہوئی تو ان کے کندھے پہ نشان تھے جیسے وزن اٹھاتے رہے ہیں. تو جب انہیں دیکھا تو 100 فیملیز نکل آئیں کہ ہمیں راشن دینے والا چلا گیا، کون گیا اس دنیا سے؟ تو چلا امام زین العابدین. تو ہی نیور ایکسپلینڈ پیپل کہ میں ہوں تو مجھے کنجوس سمجھتے ہو، میں اتنے فیملیز کو فیڈ کر رہا ہوں. ہی ڈیڈ فار اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو آئی تھنک ہمیں بھی نا سوشل میڈیا کے دوارا نا ہم سب کو تالیاں چاہیے، اپریسیشن چاہیے کہ یار تم نے بڑا کام کیا امت کے لیے، اور ہم بھی وہی کام کرتے ہیں جو واقعی میں اس میں اپریسیشن ہو. جسٹ ٹرائی ٹو پلیز اللہ سبحانہ تعالیٰ. کئی دفعہ اپریسیشن ہی کئی دفعہ نا اچھی نیت بھی ہوتی ہے، یہ سوچتے ہوئے کہ یار یہ ہمارا سکسیس کا کرائٹیریا ہے. یعنی مثال کے طور پہ ہم بھی پوچھتے ہیں یار زیادہ ویوز کا مطلب یہ ہے کہ یار اس کا مطلب ہے کہ ہم نے الحمدللہ زیادہ لوگوں تک بات پہنچی ہے. وہ دیٹس فائن ایز ویل، لیکن نا وہ بھی ایک حد تک ہی ہونا چاہیے. ہاں کئی دفعہ نا آپ کو یعنی یہ کرائٹیریا نہ بنائیں، سکسیس کا کرائٹیریا نہ بنائیں، لیکن اس کی کوشش ضرور کرنی چاہیے میکسیمم لوگوں تک بات کریں. آپ کو یاد ہوگا آپ کے ماموں نے، حمزہ بھائی نے شروع میں 2010 میں نا برو ہم ایک پیج رن کرتے تھے اسلامک بردر. جی تو ماشاءاللہ وہاں بڑا ایک اچھا گروپ بن گیا تھا، بڑے اچھے بچے تھے اور بڑے کچھ کرنا چاہتے تھے. تو ہمیں بھی یہ تھا شروع میں کہ بس ہم نے پوری دنیا فتح کر لینی ہے. تو مجھے اور مغیرہ بھائی کو نا ان کے ماموں نے، ان کو پتہ نہیں یاد ہے کہ نہیں، مجھے یاد ہے، انہوں نے ہمیں بٹھا کے نا 3 سٹیپس بتائے تھے. ان کا تھا سب سے پہلی وہی کیا تھی؟ اقرا. کہتے سیک نالج. اف یو وانٹ ٹو برنگ اینی چینج، سیک نالج. سیک نالج اباؤٹ دیٹ پرابلم، سیک نالج اباؤٹ دین، سیک نالج اباؤٹ سوشل ریفارم وغیرہ وغیرہ. سیکنڈ ہی سیٹ کہ چند شروع کی جو وہی تھی ان میں کون سی؟ قم اللیل الا قلیلا. سیلف ڈیولپمنٹ، کہ جب تم نکلنے سے پہلے ڈیولپ یور سیلف، عمل، کیونکہ ادروائز تم ایگزاسٹ ہو جاؤ. جب لوگوں کے تانے ملیں گے، اپوزیشن ملے گی، پیرنٹس خلاف ہوں گے، اس کے بعد تمہیں رزلٹ نہیں نظر آئیں گے، ریجیکشن، تم ڈپریس ہوگے. کیوں ہوگے؟ کیونکہ تم نے ڈیولپ نہیں کیا اپنے آپ. قم اللیل الا قلیلا. تم رب کے سامنے کھڑے نہیں. قم فانذر. دین ہی سیڈ اب ناؤ یو آر پریپیئرڈ. سو اقرا قم. سبحان اللہ. علم، عمل اینڈ دعویٰ. کیا بات ہے. تو ایز سمپل ہے، اتنا سمپل یار. نالج ایکشن اینڈ ایکٹیویزم، دعویٰ اینڈ دعویٰ اینڈ ریپیٹ. وہ ہے نا، لیکن ابھی الٹا ہے کہ قم فانذر. اٹھو، اسٹیٹس ڈالو، محلے میں آگ لگا دو، اور اس کے بعد تھوڑی ٹھوکریں لگیں گی. لوگ سوال پوچھیں تو پھر اقرا. ڈپریشن ہوگی تو پھر وہ ہے دوسری، اور پھر اس کے بعد اینڈ میں ریئلائز ہوگا کہ یار نالج نہیں تھا. تو اللہ معاف کرے، ہم نے بھی دیکھیں ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں. تو آئی ایم جسٹ تھنکنگ کہ یہ بتانا چاہیے. الحمدللہ. آئی تھنک اسی پیاری بات پہ ہم کنکلوڈ کرتے ہیں. انشاءاللہ. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم.